اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کا تھمبنیل دیکھ کر آپ لوگوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے دوستوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اور آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو ہر گھر میں میرا خیال ہے موجود ہے، اور پاکستان میں جو اس کی ریشو نکالی گئی ہے جو آپ کو گوگل پر بھی ملے گی، وہ ہر 6 بندوں میں سے ایک بندے کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اور آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر بذات خود ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اس بلڈ پریشر کی وجہ سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں وہ اس سے بھی خطرناک ہیں، جیسا کہ فالج کا ہو جانا، ہارٹ اٹیک کا ہو جانا، دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچنا۔ دوستو جو بھی ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں، جو اس کا سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا دکھ ہوا اور جس چیز کی تکلیف ہوئی وہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں، مضر اثرات، وہ ہماری کڈنی پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اور آپ دوست جانتے ہیں کہ اگر ہماری کڈنیز جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں بری طرح سے، تو پھر اس کے بعد کا کتنا تکلیف دہ عمل ہے جو شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک غریب بندے کے لیے تو شاید افورڈ کرنا بھی مشکل ہے اور کافی پینفل عمل ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ چلیں کہ مالی طور پہ تو چلے انسان افورڈ کر بھی لیتا ہے، لیکن ویسے بھی جسمانی طور پہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اس کے بعد ڈائلیسس کا سلسلہ شروع ہو جانا اور مختلف بیماریوں کا پھر سامنے آ جانا، اور بس یہی دعا ہے اللہ سے، اور یہی مقصد تھا اس ویڈیو کو بنانے کا کہ میرے جو بھائی دوست ہیں ان کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علاج سنت رسول ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 32 کے اندر کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک ٹاپک تھا میرے پاس جس کے اوپر میں ویڈیو بنا سکوں اور آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کر سکوں کہ جو بھی لوگ طرح طرح کی میڈیسن کھا کے یا دوائیاں کھاتے ہیں اور جن کو دوائیاں لگ چکی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین کریں کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے آپ خود ہی جان جائیں گے۔ صرف ایک دفعہ کا استعمال، اس کا ایک دفعہ کا استعمال ہی آپ کو اس کی جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اہمیت بتا دے گا، اور کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں یا کوئی حکیم نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسی چیزیں آپ کو بتا دیں گے تو دکانداری کیسے چلے گی۔ تو میرے پاس کئی مرتبہ ایسے لوگ آئے ہیں جن کو یہ گمان تھا کہ ان کو شاید کوئی اثرات ہیں یا جادو کا مسئلہ ہے، ان کے کندھوں پر وزن رہتا ہے، ان کے پٹھے کھچے رہتے ہیں۔ تو لازمی نہیں کہ ہر جادو کی علامت جو ہے اس میں یہ جب علامات آپ کو محسوس ہوں تو اس میں جادو ہی ہو۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، خاتون میرے پاس آئی ہوئی تھی، اور جب میں نے ان کو چیک کیا تو ان کو بلڈ پریشر کا ہی مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں ڈیلی ایک گولی جو ہے یہ لے رہی ہوں اس کی بلڈ پریشر کی، اور اس کے باوجود بھی مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے خیر من الناس من ینفع الناس، میں سے بہترین وہی ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اگر میری اس ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ضرور آپ کو پہنچانا چاہوں گا، اور جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں، یا آپ کو کسی بھی آسانی کے ساتھ پنساری کی دکان سے یہ جڑی بوٹی ایک دیسی جو ہے وہ مل جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو استعمال کر کے مجھے دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ آئیں اب چلتے ہیں اور میں آپ کو وہ چیز بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو یہ دوستو آپ دیکھیں، یہ ہے وہ جڑی بوٹی جو میں آپ کو بتا رہا تھا آج، جو سیڈز ہیں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دماغ کی پرپوٹیوں میں کھچاؤ ہے، یا دل متلی ہو رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، اور آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے، تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو تخم ریحان کہتے ہیں، اور سندھی میں اس کو ناز بو بھی کہتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو نیاز بو کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور انگلش میں اسے سیڈز آف اوسیم بیکم بھی کہتے ہیں۔
بیسیکلی جو نیاز بو کے تخم ہے اسی کو ہی تخم ریحان کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے ہر جز میں کافی خوشبو ہوتی ہے، اس کی تنا، شاخیں اور پتے سب سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ تلسی کی ہی ایک قسم ہے، تلسی کے پتوں کی طرح ہی پتلے اور 1-2 انچ لمبے، کچھ دانے دار، گہرے سبز اور چکنے جو ہوتے ہیں، اس میں بھی پھول پائے جاتے ہیں۔ اس کا رنگ بینگنی اور چمکدار ہوتا ہے، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے تخم ہوتے ہیں، اور انہی کو تخم ریحان بھی کہا جاتا ہے۔ بس آپ نے جب کسی پنساری کے پاس جانا ہے، آپ کسی بھی حکیم کے پاس جائیں گے، یا پنسار کی دکان ہوگی، آپ نے وہاں سے تخم ریحان کہنا ہے، اسے آپ نے خصوصی طور پہ کہنا ہے میں تلسی کے بیج یا تخم ملنگا جسے آپ بولتے ہیں، تخم بال گوبھی، وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس لیے میں دکھا رہا ہوں، غور سے دیکھ لیں کہ آپ نے اسے تخم ریحان ہی بولنا ہے۔ اس کا جو ذائقہ ہے وہ پھیکا اور لعابدار ہوتا ہے، اور حکیم کبیر الدین صاحب کے بقول یہ سرد اور خشک ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے اگر بلڈ پریشر کے علاوہ بھی یہ جو آپ کے معدے کے اندر غلیظ مادے ہوتے ہیں اس کو بھی دور کرتا ہے، اور خونی بواسیر کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین چیز ہے، اور آپ کے جو سدے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بھی کھولتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے کوئی اور بھی ایک ویڈیو بنائی جائے جو آپ کے خون میں حدت ہے، یہ اس کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے۔ تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کا بلڈ پریشر آئی ہے، تو آپ نے صرف اتنی سی تعداد میں یہ دیکھیں اتنا سا پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے، اور اگر دودھ کے ساتھ لے لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اگر نہیں دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں تو پھر پانی کے ساتھ ہی لے لیں، اور یہ آپ کو کسی بھی پنساری سے مل جائے گا۔ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں، ظاہری بات اگر میں آپ کو دوں گا تو میں اس کا آپ سے علیحدہ سے چارج کروں گا، تو وہ آپ کو پیسے ہی پڑیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ خود سے خرید لیں، جب میں ایک چیز ثواب کی نیت سے آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہ میرے تجربے میں ایک دفعہ نہیں بہت بار آیا ہے، اور میں ان دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش بھی کروں گا کہ جن کو اس سے فائدہ ہوا ہے وہ مجھے کمنٹس میں بتائیں بھی، تاکہ عوام کی حوصلہ افزائی ہو اور اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ ہاں، تو جو آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، یہ جڑی بوٹی جو آپ نے استعمال کرنی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جب یہ لے کر آنی ہے تو اس کو بے شک آپ صرف 100 گرام کسی بھی پنساری کی دکان پر جائیں گے تو آپ اس کو صرف 100 گرام لے لیجئے گا، اور اس کے اوپر اس طرح سے عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیم جو نماز والا درود ہے، وہ سب سے ضروری درود ہم سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اس لیے نماز میں بھی یہی درود ہمیں بتایا گیا، تلقین کی گئی، تو آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا شافی، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور پھر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں نے جیسا کہ عرض کی ہے کہ آپ خود ہی دیکھ جائیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کو جو بینیفٹ ملنے والا ہے وہ کیا ہے۔ اور ویسے بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو تو آپ دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے آپ اس کو بتائیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے، حدیث شریف ہے کہ جس نے کسی کو بھلائی کا راستہ دکھایا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کے مسائل کو بہتر ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک دفعہ اس کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی ہر قسم کی جو میڈیسن ہے ایلوپیتھک وہ چھوٹ جائے گی، اور شاید دوبارہ آپ کو اس کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میری آپ سے گزارش ہے اسے کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔